وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ بھی جمعیت اور جماعت کے درمیان تفریق کر کے اس کو ایک فتنے کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں، در حقیقت یہ ان کی کوتاہ فہمی ہے اور ناسمجھی ہے۔ وہ معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ابتدائی طور پہ تو انہیں یہی کہا جائے گا۔ باقی مزید اگر اس کے بارے میں کہا جائے تو یہ کہ وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، شر پھیلانا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو اور عوام کو ورغلا کے بذات خود ایک باغیانہ ذہنیت بنانا چاہتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ جمعیت اور جماعت یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہیں، اس معنی میں کہ جماعت جو جماعت اہل حدیث ہے، سلفی جماعت ہے، یہ جماعت ظاہر ہے کہ ایک منہج ہے، اور یہ منہج اور عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا سلف کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے درمیان جتنے بھی افراد ہیں اس کو ماننے والے ہیں، وہ ملک کے مختلف گوشوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں اور صوبوں میں، شہروں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اس جماعت کے لوگوں کی ایک متحدہ آواز اور متحدہ پلیٹ فارم بنایا گیا تھا سابق وقت میں، ماضی میں ہمارے کبار علماء، ہمارے بزرگوں نے ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا تھا تاکہ ملک میں پائی جانے والی دیگر جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت کی بھی ایک آواز ہو، ہماری بھی اپنی ایک پہچان ہو، ہم کہیں پر اپنی جماعت کی نمائندگی کر سکیں۔ تو پوری جماعت اہل حدیث کے علماء نے مل کر کے اپنا ایک آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے 1906 میں ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا تھا۔ یہ ایک اجماعی طور پہ بنایا گیا تھا۔ تو یہی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ، خاص کر آزادی کے بعد، انقسام ہندوستان کے بعد، اس کا نام پھر بدل دیا گیا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند رکھ دیا گیا۔ تو یہ جو جمعیت ہے، اس کا مقصد اور اس کی حیثیت سمجھنے کی چیز ہے، ورنہ یہ کوئی الگ سے کوئی حزبیت نہیں ہے۔ حزب کا مفہوم ہی نہیں جانتے یہ لوگ۔ شیخ ربی نے حزب کو یا حزبیت کو جو غلط کہا ہے، وہ ان کی مراد ہی نہیں جانتے یہ لوگ کہ وہ حزب سے مراد کیا لیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور حزب کا مفہوم اور اس کا سیاق اور صورتحال کیا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ یہ کم علم لوگ ہیں، یہ لوگ ناسمجھ ہیں، ابھی ان باریکیوں کو نہیں جانتے۔ تو پہلے نمبر یہ سمجھنا ہے کہ جمعیت اور جماعت کا اصل مطلب نقطۂ اتفاق کیا ہے۔ اس میں نقطۂ اختلاف کہیں نہیں ہے، صرف نقطۂ اتفاق ہی ہے۔ یہ اختلاف اس میں کچھ نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جماعت ایک عموم ہے اور جمعیت ایک خصوص ہے۔ یعنی جماعت عمومی اہل حدیث افراد جتنے بھی ہیں پورے ملک میں، سب جہاں جہاں اہل حدیث ہوں گے وہ اہل حدیث جماعت کا حصہ ہوں گے، اور ان لوگوں کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی، سیاسی پلیٹ فارم پر بھی اور سماجی پلیٹ فارم پر بھی، تعلیمی پلیٹ فارم پر، جماعتی، دعوتی، تربیتی، تمام جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ملک میں امن و امان کے لیے ملک کے تمام باشندوں کا ایک ایسا مطلب وہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی کبھی موقع آتا ہے تو امن و امان کو بحال کرنے کے لیے ہر جماعت اور کمیونٹی سے کچھ لوگوں کو بلاتی ہے اور ان سے بات کرتی ہے اور ان پر انہیں ایک پیغام دیتی ہے، ان سے اعتماد لیتی ہے، ان کو اعتماد دیتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بہت سے مواقع ہوتے ہیں جو ملت کے
نمائندگی کے لیے بھی ہوتے ہیں. اب ملت کی نمائندگی کرنی ہے، مسلمانوں کی نمائندگی، تو مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ اور ایک جماعت جو ہے اہل حدیث بھی ہے. تو اب تمام اگر جمعیت نہ ہو تو پھر اس کی طرف سے کون جائے گا؟ اور ہر کوئی اپنی طور پہ جائے گا تو بات متفق بھی نہیں ہوگی، موقف یکساں نہیں ہوگا، افراتفری مچی رہے گی. تو ایک منظم شکل دینے کے لیے تاکہ نمائندگی ہو سکے، پوری جماعت اہل حدیث نے متحدہ اپنا ایک نمائندگی کا ریپرزنٹیشن کے لیے ریپرزنٹیٹو بنایا ہے اپنا، اور اپنا ترجمان بنایا ہے. جماعت کا ترجمان جمعیت ہے. جمعیت کوئی الگ سے ایک فرقہ نہیں ہے، نہ کوئی ایک حزب ہے، نہ کسی اور حزب کے مقابلے میں ہمارا کوئی اس طرح کا کام ہے جو جس سے حزبیت کی بو آتی ہو. رہی بات یہ کہ جمعیت میں کوئی زوال ہے، کوئی دیکھیے یہ زوال تو نسبتی چیز ہے، کوئی انسان زوال سمجھتا ہے، کوئی انسان زوال نہیں سمجھتا. اور اگر کوئی انتظامی معاملات میں کوئی معاملہ خراب ہو تو یہ تو وقتی چیز ہو سکتی ہے، کسی خاص فرد کی طرف سے ہو سکتی ہے، نہ کہ جمعیت بذات خود خراب ہے یا جماعت بذات خود خراب ہے. اگر جماعت میں کوئی شخص اگر ایک غلط حرکت کر بیٹھے تو کیا پوری جماعت کو بدنام کریں گے آپ؟ مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان غلط حرکت کرے تو کیا سارے مسلمان بدنام ہوں گے؟ حتیٰ کہ کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی لڑکا منحرف ہو جاتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے، تو کیا پورے گھر کے سارے افراد کو مجرم مانا جاتا ہے کیا؟ یہ تو کوئی قانون نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ شریعت کا قانون ہے. اگر کوئی ایک فرد غلط ہو جائے یا کوئی فرد غلطی کر دے یا وقتی طور پہ کسی کی طرف سے غلط تصرف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے منسلک تمام لوگ غلط ہیں. یہ جاہلانہ فیصلہ ہے، یہ نہ عقل کے مطابق ہے، نہ شریعت کے مطابق ہے، اور نہ ہی اخلاقیات کے مطابق ہے، نہ سماجیات کے مطابق ہے، نہ دنیا کے قوانین کے مطابق ہے. یہ ہر اعتبار سے غلط ہے. تو حزبیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے. پہلے نمبر تو حزب کا مفہوم ہوتا ہے پارٹی، اور پارٹی سے مراد یہاں پر سیاسی پارٹی ہوتی ہے. سعودی عرب میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی ہے، نہ بنانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہاں ایک جماعت ہے، پورا ملک ایک جماعت ہے. تو جبکہ دوسرے عرب ممالک میں جہاں پہ جمہوری نظام ہے یا نیم جمہوری نظام ہے وہاں پر پارٹیاں ہوتی ہیں، اور پارٹیاں جو کہ الگ الگ وجہت نظر کی ہوتی ہیں. کوئی کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے، کوئی سماجوادی پارٹی ہوتی ہے، کوئی قوم پرست پارٹی ہوتی ہے، کوئی ملحد پارٹی ہوتی ہے. الگ الگ دنیا بھر کے نظریات کو لے کر کے پارٹیاں بنتی ہیں، اور وہ انہی نظریات پہ پارٹیاں اپنے طور پہ کام کرتی. تو اسلام میں ایسی پارٹی بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے، حزبیت ممنوع ہے، حرام ہے. اور حزب کا مفہوم عمومی بھی ہوتا ہے، کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی فرقہ. حزب ویسے تو حزب کا لفظ سیاق مدح میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تو اللہ تعالیٰ کا جو حزب ہے، اہل ایمان جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، وہ اللہ کا حزب اللہ ہیں. وہ اور یہی نام لے کر کے قرآن کا حزب الشیطان، حزب اللات والعزی، حزب الرافضہ نے لبنان میں اپنا نام رکھا ہوا ہے. تو ایک حزب الشیطان ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں حزب الشیطان بھی لفظ استعمال کیا. تو حزب کا لفظ تو بذات خود ممنوع نہیں ہے، نہ بذات خود کوئی وہ ناجائز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہو، جماعت بنی ہو کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر، اور صحابہ کے منہج پر، اگر ما انا علیہ و اصحابی کے منہج پر اگر جماعت بنے تو وہ حزب اللہ ہے. وہ حزب الرحمان کہیے اس کو، حزب اللہ مت کہیے، کیونکہ بہرحال وہ ایک دوسرا رافضیوں کی جماعت کا نام ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن حزب الرحمان ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے. تو لفظ حزب یہاں پر مدح میں استعمال ہوگا. اور اگر کوئی فتنہ پرور جماعت ہو اور کتاب و سنت کے خلاف ہو، باطل پر چلنے والی ہو، اپنی عقلوں پر، خواہشات پر چلنے والی ہو، یا دنیاوی اعتبار سے وہ منکرات کو اور فواحش کو فروغ دینے والی جماعت کو، حزب الشیطان ہے وہ. تو حزب کا لفظ بذات خود ممنوع نہیں ہے، نہ کوئی حرام لفظ ہے، بلکہ وہ جس جماعت کے لیے بولا جا رہا ہے اس جماعت کو دیکھا جائے گا کہ وہ جماعت جو ہے کیسی ہے. اگر وہ جماعت دینی جماعت ہو، اور دینی میں پھر وہ اس کا رجحان کوئی باطل بدعات پر ہو، خرافات پر ہو، شرکیات پر ہو، کفریات پر ہو، اور اس طرح کی چیزیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہوں، اس کے عقائد ٹکراتے ہوں، اس کا منہج ٹکراتا ہو، صحابہ کے منہج سے مخالف ہو، تو پھر وہ حزب جو ہوگا وہ اس کو حزب بھی کہیں گے، اور وہ حزب
وہ جو جماعت ہوگی، وہ فرقہ ہوگا، وہ ممنوع ہوگا اور مذموم ہوگا، اس کی مذمت کی جائے گی۔ یہ عمومی استعمال کی بات ہو گئی۔ اور ایک خصوصی استعمال ہو گیا، کیا نام ہے، حزب کا اصل استعمال ہوتا ہے پارٹی کے لیے، سیاسی پارٹی ہوتی ہے، تو سیاسی پارٹی اسلام میں بنانا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، سیاسی پارٹی اسلام میں نہیں ہوتی ہے، اور جو ملکوں میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ناجائز ہیں۔ تو اس لیے شیخ ربیع کا کلام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کلام سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہے، حزبیت کی جو مذمت میں ہے، اور ان فرقوں کے لیے بھی ہے جو فرقے باطل پر ہیں اور کتاب و سنت سے دور، صحابہ اور سلف کے منہج سے دور، کتاب و سنت کے مخالف عقائد پر ہیں، وہ سب حزبی ہیں، اور ان کی حزبیت ناجائز ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، مذموم ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت بھی ایک حزب ہے جو حزب اللہ اور حزب الرحمن کے نام سے یاد کیے جائیں گے، کیونکہ لفظ حزب قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو لفظ حزب ممنوع نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ جو کیا نام ہے، ہماری جمعیت حزبیت پہ چلی گئی، یہ بات بھی غلط ہے۔ جمعیت اہل حدیث، جمعیت ایک انتظامی معاملات کے لیے بنائی گئی ہے، دعوت و تبلیغ کے کام کو سرگرم رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ کوئی کیا نام ہے مستقل فرقہ نہیں ہے، وہ ایک انتظام و انصرام کے لیے، اور مسلمانوں اور خاص کر اہل حدیثوں کی ترجمانی کرنے کے لیے، ان کے موقف کو بیان کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ کوئی مستقل فرقے کے طور پہ۔ لہذا جمعیت کو مستقل فرقہ سمجھنا یہ نہایت گھٹیا قسم کی اور بہت ہی بیوقوفانہ حرکت ہے، یہ بہت ہی تنگ سوچ ہے یہ، اور جاہلانہ سوچ ہے یہ۔ اس کو ایسا کہنے والا جانتا ہی نہیں کہ جمعیت ہے کیا چیز۔ جمعیت کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ کوئی حزب ہے، بلکہ جمعیت ایک ہمارا متحدہ پلیٹ فارم ہے، جہاں سے اس دو کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پہلا کام ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو تازہ رکھنا، سرگرم رکھنا، اور جماعت کے افراد میں دینی شعور کو جگائے رکھنا، چاہے وہ دعوت جلسوں کے ذریعے ہو، یا خطبوں کے ذریعے ہو، یا انفرادی دعوت کے ذریعے ہو، تعلیم و تربیت کے لیے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اپنی جماعت کے تمام پورے ملک میں پھیلے ہوئے لوگوں کو دینی سرگرمی میں، دینی عقیدے اور منہج کے احساس کے ساتھ جگا کے رکھنا، یہ پہلا کام یہ ہے اس ہمارے پلیٹ فارم کا۔ اور دوسرا کام ہے ہماری جماعت کی طرف سے، اہل حدیثوں کی طرف سے نمائندگی کرنا۔ اب چاہے وہ نمائندگی مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان میں ہو، جو دوسری جماعتیں ہیں، دیوبندیوں کی ہے، بریلویوں کی ہے، جماعت اسلامی کی ہے، تبلیغی جماعت کی ہے، رافضیوں کی ہے، طرح طرح کی بہت سارے مسلمانوں کے جو جتھے اور مختلف فرقے ہیں، ان فرقوں کے درمیان کبھی کبھار آپس میں کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ ہمیں مل کر کے کوئی ملت کے لیے، مسلمان قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی ایک موقف اختیار کرنا پڑے، تو ہمیں جماعت اہل حدیث کو وہاں پر شریک ہونا ہوگا۔ کوئی ایسے مسائل آ سکتے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ وغیرہ کے مسائل آتے ہیں، تو اس میں اہل حدیثوں کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ تو چاہے وہ نمائندگی اپنے مسلمانوں کے درمیان میں ایک بحیثیت جماعت ہو، یا پھر ملک کے اور گورنمنٹ کے سامنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی طرف سے مختلف کمیونٹی کے نمائندے آ کر کے اپنی اپنی نمائندگی کرتے ہیں اور آواز اپنی پہنچاتے ہیں، یا گورنمنٹ سے کوئی پیغام لیتے ہیں، تو اس موقع پر، تو ان مواقع پر نمائندگی کرنا، چاہے ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو، یہ مواقع مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو جمعیت کا کام صرف انتظامی معاملات سے متعلق ہے، اور دعوت و تبلیغ اور دینی سرگرمی اور نمائندگی سے متعلق ہے۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ کوئی حزب ہے۔ اب اس میں منسلک ہونے کا مطلب ہوتا ہے کوئی انسان اس کے ساتھ جڑ کر کے اس پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اس کی مثال جمعیت کی ایسے ہے، جیسے آپ اگر سعودی عرب کو دیکھیں تو سعودی عرب میں ایک حکومت چل رہی ہے ملک، اور اسی میں سعودی عرب کی حکومت نے ایک وزارت قائم کر رکھی، وزارت شؤون اسلامیہ، اسلامی معاملات کی، اسلامی امور کی ایک وزارت بنا رکھی ہے، وزیر الشؤون اسلامیہ ہوتے ہیں۔ وزارت کے تحت ہر صوبے کے اپنے ہر صوبے میں ایک اس کی برانچ ہوتی ہے، اور اس برانچ کے تحت
وزارہ کا اپنا ایک مرکز ہوتا ہے، مرکز الدعوہ والارشاد کے طور پہ، تو بہت سارے علماء مساجد میں خطبے دیتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں وہ بھی اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسلامی منسٹری سے، اور بہت سارے علماء عام چلتے پھرتے جگہ جگہ پہ جا کے خطیب کی حیثیت سے سفر کرتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، وہ بھی اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انتظام و انسلام کی ایک منسٹری ہوتی ہے، تو اس کی مثال منسٹری کی طرح سمجھیے آپ۔ وہ منسٹری، اور بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں جو وزارت سے جڑے ہوئے بالکل نہیں ہوتے، وہ اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، یا تو وہ کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، یا کسی مسجد میں درس دیتے ہیں، یا پھر وہ اپنے طور پہ ان کا کوئی کاروبار ہوتا ہے اور ساتھ میں درس و تدریس بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو علماء کا اور لوگوں کا اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے وہ تو، لیکن جس طرح اب مان لیجیے سعودی عرب کے اندر اگر اسلامی معاملہ درپیش ہو، کوئی اسلامی موقف درپیش ہو، اسلامی معاملات کی نمائندگی کرنی ہو، تو وزارت اسلامی امور جو منسٹری ہے اسلامک افیئرس کی، وہ منسٹر جو ہوگا، جو وزیر ہوگا، وہ کرے گا اس کی نمائندگی، نہ کہ ہر کس و ناقص کوئی بھی عالم آ کر کے نمائندگی کرے گا۔ وہ نمائندگی بادشاہ کے سامنے بھی ہوگی، اور بادشاہ کی اور ملک کی طرف سے ایک مستقل اسلامی موقف پیش کرنے کے لیے ہوگی، اور ایسے ہی دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی اگر اس کو جانا ہوگا تو وہ اس پلیٹ فارم سے جائے گا۔ تو اس طرح سے پلیٹ فارم الگ الگ بنائے جاتے ہیں۔ اب سعودی عرب کے اندر جہاں وزارت اسلامی امور یعنی اسلامک منسٹری ہے، ویسے ہی وہاں پر جو ہے مسلم ورلڈ لیگ ایک رابطۃ العالم الاسلامی بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جمعیات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ حزبیت میں آ گئے۔ اہل حدیث کو یا سلفیوں کو یا اہل سنت والجماعت کو حزبی کہنا مذمت کے سیاق میں یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، اور جہالت ہے، اور تہمت ہے۔ اور یعنی عمومی طور پہ یعنی ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کو بھی حزب نہیں کہہ سکتے آپ، چاہے کوئی جمعیت کو حزب کہیں۔ حالانکہ حزب والا مفہوم جماعت پر آتا ہے، لیکن وہ حزب کا مفہوم جماعت پر حزب محمود کے طور پہ آئے گا، حزب مضموم کے طور پر نہیں آئے گا۔ حزب مضموم میں جماعت اہل آتی ہی نہیں ہے، سلفی جماعت آتی ہی نہیں اس طرح سے، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت پر اور سلف کے منہج پر قائم ہے۔ حزب مضموم کے مفہوم میں ساری جماعتیں آتی ہیں جو مسلمانوں کی ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تبلیغی ہو، جماعت اسلامی ہو، رافضی ہو ہندوستان میں۔ اور ویسے آپ دنیا بھر کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی اسلامی دھڑے ہیں، سب جو کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں اور منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، سروری ہو، اخوانی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے حزب کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اور حزب کا اصلی مفہوم ہوتا ہے سیاسی پارٹی، اور اہل حدیث میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اسلام میں سیاسی پارٹیاں بنانا جائز نہیں ہے، اور کتاب و سنت سے ہٹ کر کے اپنا گروہ بنانا جائز نہیں ہے، اور ایسے گروہ والے ہی حزبی کہلاتے ہیں۔ اور جو لوگ جماعت اہل حدیث کو یا جمعیت کو حزبیت کے مفہوم میں لاتے ہیں، اور جو قابل مذمت ہیں مطلب مضمون سیاق میں، تو وہ لوگ بذات خود نہ جماعت کو سمجھتے ہیں، نہ جمعیت کو سمجھتے ہیں، نہ منہج کو سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اس معاملے کو اچھے سے سمجھ پائیں۔ یہ کم علم والے، ناقص علم والے، یہ رویبضہ ہیں، جو ناقص علم والے کل کے بچے ہیں یہ، اور جاہل ہیں، ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں چاہیے کہ ان کے پاس پختگی ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہر طرح کے اسے نااہلوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم